السلام علیکم جی ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں انگلش لینگویج کورس کے ساتھ۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ کی سب سے بڑی کمزوری انگلش گرامر ہے، جس کی وجہ سے انگلش میں ان کے مارکس کم آتے ہیں یا پھر پاس نہیں ہو پاتے۔ انگلش گرامر میں غلطیوں کی وجہ سے ان کے سینٹینسز غلط ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ انگلش گرامر میں سینٹینسز کیسے بنائے جائیں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو آسان الفاظ میں گرامر سکھا سکوں۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو مکمل انگلش گرامر سکھاؤں گا، جس میں آج کی کلاس کا آغاز پارٹس آف اسپیچ کے ساتھ کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں انگلش گرامر کو سیکھنے۔ انگلش گرامر میں سب سے پہلے پارٹس آف اسپیچ آتے ہیں، جس کو ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کوئی بھی سینٹینس انگلش میں کوئی بھی جملہ بنانے کے لیے یہ پارٹس آف اسپیچ ہی سارا کام کرتے ہیں۔ جیسے بریانی بنانے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان مسالوں کے بغیر بریانی بنانا ممکن نہیں، اسی طرح پارٹس آف اسپیچ کے بغیر انگلش میں کوئی بھی جملہ بنانا ممکن نہیں۔ So there are 8 parts of speech. Number 1, noun. Number 2, pronoun. Number 3, adjective. Number 4, verb. Number 5, adverb. Number 6, preposition. Number 7, conjunction. Number 8, interjection. Noun کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں noun کیا ہے۔ Noun, any name of a person, place, animal or thing. کوئی بھی نام یعنی کوئی بھی چیز، جگہ، جانور، اس کا اپنا نام، خاص نام یا دیا گیا نام، اور کوئی بھی نام ناؤن کہلاتا ہے۔ یعنی بک، چیئر، ٹیبل، کار، فلاور، یہ سب نام ہے، یہ سب ناؤن ہے۔ ناؤن کو ٹائپس میں تقسیم کیا گیا ہے، اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے نام ہونے کی وجہ سے ان کو مختلف کیٹیگریز میں ڈال دیا گیا تاکہ سمجھ آ سکے کہ کس قسم کا نام۔ یعنی بریانی کے مسالے بہت سارے تھے، ان کو کیٹیگریز میں ڈال دیا گیا کہ کون سی بریانی کا مسالہ۔ نام کی ٹائپس کے بارے میں ہم آخر میں پڑھیں گے تاکہ آسانی سے سمجھ آ سکے۔ دیکھتے ہیں ابھی اس کو پروناؤن۔ Pronoun is used at the place of noun. کسی جملے میں بار بار کسی شخص کا نام یا جگہ یا کوئی بھی نام بار بار آنے کی وجہ سے جملے اچھے نہیں لگتے، سینٹینسز اچھے نہیں لگتے، جس کی وجہ سے سینٹینسز یعنی جملوں میں کسی کا نام بار بار لگانے کے بجائے اس میں ناؤن کی جگہ پروناؤن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پروناؤن کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن پروناؤن وہ کہلاتا ہے جو شخص خود ہوتا ہے، یعنی آئی، می، وی، اس۔ فرسٹ پرسن وہ شخص خود کہلاتا ہے، جو بات کرنے والا وہ فرسٹ پرسن کہلائے گا۔ سیکنڈ پرسن پروناؤن اس کے سامنے والا شخص، جو شخص بات کر رہا ہے اس کے جو سامنے والا شخص ہے جو حاضر ہے اس ٹائم پر، وہ سیکنڈ پرسن پروناؤن کہلائے گا۔ یو، یور، یہ سیکنڈ پرسن پروناؤن کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تھرڈ پرسن پروناؤن۔ تھرڈ پرسن پروناؤن وہ کہلاتا ہے جو اس جگہ پر موجود نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ہی، شی، اٹ، دے، دیئر، ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے لیکن یہ اس وقت پہ وہاں موجود نہیں ہے، وہ تھرڈ پرسن پروناؤن کہلاتے ہیں۔ ایڈجیکٹو، any quality or quantity of noun or pronoun. Small chair, big screen, beautiful house. یعنی جب ہم ناؤن کا استعمال کرتے ہیں تو بعض اوقات اس کی خصوصیات بھی بتانی ہوتی ہے، جس کی بات کر رہے ہیں، جس کا نام لے رہے ہیں، وہ کیسی چیز ہے، اس کا کیا کمال ہے۔ اس ناؤن کی خصوصیت جو مسالہ بناتی ہے اس کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔
ایڈجیکٹو کی 3 ڈگریز یعنی 3 قسم کی خصوصیات ناؤن کی بتائی جا سکتی ہے. ان ڈگریز کی بات بھی ہم آخر میں کریں گے. اور چلتے ہیں ورب کی طرف. ورب از اینی ایکشن. تھرو، کیچ، ہٹ، پلے، گو، کم. کوئی بھی کام، فعل، حرکت، یہ ورب کہلاتی ہے. یعنی پڑھنا، سونا، کھانا، بھاگنا، گرنا، لڑنا، کھیلنا، یہ سب کام ہے. یہ سب ورب کہلاتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی سینٹینس، انگلش میں کوئی بھی جملہ ورب کے بغیر نامکمل ہے. ورب کے بغیر کسی کو بھی کوئی بات سمجھائی نہیں جا سکتی، نہ ہی آپ کا سینٹینس مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ایڈورب. Add to the meaning of verb, adjective or another adverb. Without adverb, a sentence is complete, but adding it, the meaning is enhanced quickly, slowly, heavily, etc. یعنی اس کے بغیر آپ کا سینٹینس تو کمپلیٹ ہوگا، مگر اس کے لگانے سے آپ کے ورب یا ایڈجیکٹو کو اور اچھے سے بتا دے گا، اس کی خاصیت کو مزید کھل کے بتائے گا. جیسے میں کہوں آئی لائک آئس کریم، تو جملہ مکمل ہے، لیکن شاید سننے والا کہے کہ یہ ایسے ہی بول رہا ہے، شاید اس کو پسند نہ ہو. تو میں اگر کہوں آئی ریئلی لائک آئس کریم، تو وہ کہے گا واقعی سے بہت پسند ہے. یعنی ایڈجیکٹو یا پھر ورب پر مزید زور دینے کے لیے، مزید اچھے سے بیان کرنے کے لیے ایڈورب کا استعمال کرتے ہیں. پھر آتا ہے پریپوزیشن. shows the position of words coming before it or shows the relation of subject and object. یعنی یہ مسئلہ بتاتا ہے کہ جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ کہاں ہے. کسی ٹیبل کے اوپر ہے، زمین پر ہے، کمرے میں ہے، الماری میں ہے، باہر ہے. اس ناؤن کی، اس سبجیکٹ کی یا اس آبجیکٹ کی پوزیشن کو بتاتا ہے، یا پھر سبجیکٹ کا آبجیکٹ کے ساتھ ریلیشن بتانا کہ جس سبجیکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اور جس آبجیکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے. دا پین از آن دا ٹیبل، اس میں سبجیکٹ پین ہے اور آبجیکٹ ٹیبل ہے. اب سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا آپس میں ریلیشن کیا بنا رہا ہے؟ آن. یہ آن جو ہے یہ اس کا ریلیشن بتا رہا ہے کہ پین کہاں پر ہے؟ ٹیبل کے اوپر ہے. سبجیکٹ اور آبجیکٹ پین اور ٹیبل کا ریلیشن بتا رہا ہے کہ پین کہاں ہے اور ٹیبل کہاں ہے. یہ جو آن ہے یہ کہلاتے ہیں پریپوزیشن. یہ ریلیشن کو بتاتا ہے، سبجیکٹ کے اور آبجیکٹ کے درمیان کے ریلیشن کو بتاتا ہے، اس کے تعلق کو بتاتا ہے کہ ٹیبل کہاں ہے اور پین کہاں ہے. اس کے بعد آتا ہے کنجکشن. Conjunction is used to join or combine two clauses or sentences. Because, where, if, whose, etc. یعنی اگر دو جملے ہیں، دو سینٹینسز ہیں، تو ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے یا ان کا آپس میں تعلق بتانے کے لیے کنجکشن کو یوز کرتے ہیں. For example, I am going to Dubai where I will start my own business. میں دبئی کیوں جا رہا ہوں؟ اس کا جواب اگلا جملہ بتا رہا ہے. میں دبئی جا رہا ہوں جہاں میں اپنا کاروبار شروع کروں گا. I am going to Dubai یہ ایک جملہ ہے، ایک سینٹینس ہے. I will start my own business اور یہ دوسرا سینٹینس ہے. ان دونوں کا آپس میں تعلق جو جوڑ رہا ہے وہ یہ where ہے، ان کا تعلق آپس میں بنا رہا ہے. یہ کہلاتے ہیں کنجکشن. اس کے بعد آتا ہے انٹرجیکشن. انٹرجیکشن از یوزڈ ٹو ایکسپریس ایموشنز اور فیلنگس. واو، الاس. یعنی وہ الفاظ جو آپ کے جذبات کو ظاہر کریں. جملوں میں آپ کے جذبات کیسے معلوم ہوں گے؟ یہ کام انٹرجیکشن کا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اف، اوہو، واو وغیرہ، یہ سب انٹرجیکشن کہلاتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو میں نے بیچ میں کہا تھا کہ آخر میں ہم
नाउन को और एडजेक्टिव को पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे। नाउन की कैटेगरीज में, नाउन की टाइप्स में सबसे पहले प्रॉपर नाउन आता है, द एक्चुअल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। फॉर एग्जाम्पल अली, कराची, टाउन एक्सेट्रा। किसी जगह, जानवर, इंसान या किसी भी चीज का मखसूस नाम, वो नाम जो उसको खास तौर पर दिया गया हो, उसकी पहचान के लिए दिया गया हो, वो नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। अली एक मखसूस नाम है, उसको दिया गया नाम है, उसकी पहचान का नाम है। कराची जगह का नाम है, उस जगह की पहचान का नाम है, एक मखसूस नाम है। इसी तरह टॉम एक बिल्ली का मखसूस नाम है, उसे दिया गया नाम है उसकी पहचान के लिए। ये कहलाते हैं प्रॉपर नाउन। इसके बाद आता है कॉमन नाउन, एनी कॉमन नाउन और नॉन एक्चुअल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। फॉर एग्जाम्पल बॉय, स्ट्रीट, कैट एक्सेट्रा। नॉन एक्चुअल नेम, कोई आम नाम, उसका मखसूस नाम नहीं, चाहे वो किसी शख्स का हो, चाहे वो किसी जगह का हो, चाहे वो किसी जानवर का हो, चाहे वो किसी चीज का हो। बॉय ये मखसूस नाम नहीं है, बॉय कोई भी बॉय हो सकता है। स्ट्रीट कोई भी स्ट्रीट हो सकती है। बुक कोई भी किताब हो सकती है, कोई भी बुक हो सकती है। कैट यानी बिल्ली कोई भी बिल्ली हो सकती है, वो उसका मखसूस नाम नहीं है। ये कहलाते हैं कॉमन नाउन, आम नाम। इसके बाद आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन विच वी कैन फील, वी कांट टच नॉर सी। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड, हीट, हैप्पी, सैड एक्सेट्रा। वो नाम जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन उसे टच नहीं कर सकते और ना ही उसे देख सकते हैं। सर्दी को हम महसूस तो कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते, ना ही उसे हम टच कर सकते हैं। खुशी उसे हम टच नहीं कर सकते, ना ही उसे हम देख सकते हैं, लेकिन उसे हम महसूस कर सकते हैं। वो नाम जो दिखते ना हो लेकिन महसूस किए जा सकते हो, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। कलेक्टिव नाउन, a collective noun is a word for a group of things, people or animal etc. यानी कलेक्टिव नाउन वो कहलाते हैं जो हम किसी ग्रुप के लिए इस्तेमाल करें। जैसे कि फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं लेकिन उसका मखसूस, उस ग्रुप का मखसूस नाम है फैमिली। टीम बहुत सारे उसमें प्लेयर हो सकते हैं लेकिन उस ग्रुप का मखसूस नाम टीम है। जूरी के अंदर बहुत सारे उसके मेंबर हो सकते हैं लेकिन उस ग्रुप को जूरी कहते हैं। यानी कोई भी ग्रुप का जो नाम होगा, उस जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर होंगे, वो कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। Collective noun can be both plural or singular. However, Americans prefer to use collective noun as singular, but both of the uses are correct in other parts of the world. यानी collective noun plural भी हो सकता है और singular भी हो सकता है। अमेरिका में collective noun को singularly यूज किया जाता है, अलबत्ता इसका यूज singular और plural दोनों ही सही है और पूरी दुनिया में इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से इसको यूज किया जाता है। कंक्रीट नाउन, a concrete noun is the exact opposite of abstract noun. It refers to the things we see and have physical existence. कंक्रीट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बिल्कुल अपोजिट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या था कि उसमें वो नाम जिसे हम टच नहीं कर सकते, लेकिन कंक्रीट नाउन में उस नाउन की फिजिकल अपीयरेंस मौजूद है जिसे हम टच भी कर सकते हैं। ये कहलाते हैं कंक्रीट नाउन। जैसे चेयर, टेबल, बेड, बॉल, वाटर, ये वो नाम है जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस मौजूद है। इसके बाद आता है काउंटेबल नाउन। The nouns that can be counted are called countable noun. Countable nouns can take an articles a and the. For example, a chair, a table, a bed, a ball. काउंटेबल नाउन वो कहलाते हैं जिसमें हम नाउन को काउंट कर सकते हैं, उसको गिन सकते हो, वो नाउन काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे कि चेयर को हम काउंट कर सकते हैं, 1 चेयर और 2 चेयर और 3 चेयर, सो ऑन।
اس کے بعد آتا ہے نان کاؤنٹیبل ناؤن. The nouns that cannot be counted are called non-countable nouns. For example, water, sugar, oil, salt, etc. You cannot say one water, two water, three water. It means کہ وہ noun جسے ہم count نہیں کر سکتے. واٹر پانی, اس کو ہم کس طرح سے کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ ون واٹر اور ٹو واٹر, اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. شوگر کے ہم دانوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. سالٹ, نمک کے دانوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. یہ نان کمپاؤنڈ ناؤن. Sometimes two or three nouns appear together or even with other parts of speech and create idiomatic compound nouns. Idiomatic means that those nouns behave as a unit and to a lesser or greater degree amount to more than the sum of their parts. Compound noun سے مراد دو ایسے ناؤن جن کے آپس میں ملنے سے ایک نیا ناؤن بنتا ہے اور اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں. سکس پیک, سکس الگ ناؤن ہے اور پیک الگ ناؤن ہے, ان دونوں کے ملنے سے ایک الگ ناؤن بن گیا. 5 years old, یہ دیکھیں یہ تین الگ ناؤن ہے جن کے آپس میں ایک کنیکشن بن گیا. سن ان لو, سن الگ ناؤن ہے, لو الگ ناؤن ہے, لیکن ان کے آپس میں ملنے سے ایک کمپاؤنڈ ناؤن بن گیا, ایڈیمیٹک کمپاؤنڈ ناؤن بن گیا اور اس کے معنی چینج ہو گئے. اسنو بال, اسنو الگ ناؤن ہے, بال الگ ناؤن ہے, یہ دونوں مل کے ایک کمپاؤنڈ ناؤن بناتے ہیں. میل باکس, باکس ایک الگ ناؤن ہے, میل الگ ناؤن ہے, لیکن ان دونوں کے ملنے سے ایک کمپاؤنڈ ناؤن بن گیا. یعنی دو یا تین ناؤن جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک کمپاؤنڈ ناؤن بن جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں ڈگریز آف ایڈجیکٹیو. ایڈجیکٹیو کی 3 ڈگریز ہوتی ہیں, پازیٹیو, کمپیریٹیو, سپرلیٹیو. The positive degree of an adjective makes no comparison. پازیٹیو ڈگری میں ہم کوئی کمپیریزن نہیں کرتے ہیں, بس ایک ناؤن کی خصوصیت کو بیان کرتے ہیں. He runs fast, وہ بہت تیز دوڑتا ہے. She is a tall girl, وہ ایک لمبی لڑکی ہے. Rose is a beautiful flower, روز ایک خوبصورت پھول ہے. یہاں پر ہم ناؤن کی خصوصیت بتا رہے ہیں لیکن اس کو کسی دوسرے ناؤن سے کمپیریزن نہیں کرواتے. اس کے بعد سیکنڈ آتا ہے comparative degree. The comparative degree compares two people, things or qualities. یعنی comparative degree میں ہم دو ناؤن کا آپس میں comparison کرواتے ہیں. He runs faster than I do. یہاں پر دو ناؤن آ رہے ہیں, he اور سیکنڈ کیا ہے, I. He runs faster than I do. وہ مجھ سے زیادہ تیز دوڑتا ہے, میری رفتار اس کے مقابلے میں کم ہے, وہ مجھ سے زیادہ تیز دوڑتا ہے. یہاں پر کمپیریزن آ گیا. She is taller than me, یہاں پر کمپیریزن آ گیا. She کا اور me کا, وہ مجھ سے زیادہ لمبی ہے, اس سے لمبا نہیں ہوں, وہ مجھ سے زیادہ لمبی ہے. Rose is more beautiful flower than tulip. روز کا اور ٹیولپ کا آپس میں کمپیریزن آ گیا کہ روز زیادہ خوبصورت ہے ٹیولپ سے. یہ کہلاتے ہیں کمپیریٹیو ڈگریز. اس کے بعد آتا ہے سپرلیٹیو ڈگری. دا سپرلیٹیو ڈگری کمپیئرس اے پرسن, تھنگ, ایکٹیویٹی اور کوالٹی ود دا گروپ. یعنی سپرلیٹیو ڈگری میں کسی گروپ میں سے کسی ایک ناؤن کو کمپیئر کروانا. جیسے کہ ہی رنس فاسٹسٹ امنگ آل اسٹوڈنٹس, سارے اسٹوڈنٹ میں وہ سب سے زیادہ تیز دوڑتا ہے. اسٹوڈنٹس بہت بڑا گروپ ہے, اگر اسکول کا گروپ ہے تو ہزاروں کے حساب سے. She is the tallest girl in the school. اسکول میں بہت سارے اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں, ان سب میں وہ سب سے لمبی لڑکی ہے. کیا مقصد, ایک بہت بڑے گروپ کے ساتھ ایک ناؤن کا کمپیریزن کروایا گیا. Rose is most beautiful flower than all flowers. بہت سارے پھول ہیں لیکن سارے پھولوں میں روز سب سے خوبصورت ہے. ایک بہت بڑے گروپ کے ساتھ ایک روز کو کمپیئر کرایا گیا اور بتایا گیا کہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت پھول ہے. یہ کہلاتا ہے سپرلیٹیو ڈگری. امید کرتا ہوں دوستوں
آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا اور اسکرین شاٹ بھی لے لیے ہوں گے. پارٹس آف اسپیچ کو سمجھنے کے لیے بار بار اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور ذہن نشین کر لیں. جاتے جاتے آپ سے ایک سوال پوچھتے جاؤں گا, ایڈجیکٹو اور ایڈورب میں کیا فرق ہے؟ اس سوال کا جواب کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا. پھر ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک دے دیجیے گا. فی امان اللہ.